السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کو جمعے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جس کے بعد آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام ضروریات جو آپ کے دل میں نیک تمنا ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ بے شک ہر چیز پر قادر میرا اللہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہے ہمیں جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو اپنے رب پر یقین کر کر ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ پر قرض ہے یا آپ قرض کے بوجھ کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں یا آپ کرائے کے گھروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں یا آپ اپنی تمام مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل تمام مشکلات پیسوں سے ہی حل ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ جس مہنگائی کے دور میں ہم سب رہ رہے ہیں، یہ مہنگائی کے دور میں پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے اور اپنے رب کے لیے وظیفہ کر کر ان سے اپنے لیے مدد مانگنی ہے۔ چاہے آپ قرض کے بوجھ کے نیچے ڈوبے ہوئے ہوں، انشاءاللہ آپ کا اوپر سے اللہ تعالیٰ تمام قرضہ ختم کر دے گا، یا آپ کرائے کے گھروں میں بیٹھ کر تنگ آ چکے ہیں یا دھکے کھا چکے ہیں تو میرا اللہ آپ کو ذاتی گھر دے گا، کیونکہ کرائے کے گھروں میں انسان کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کے حل کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور میں جس انسان کے پاس پیسے نہ ہوں یا پیسے کم ہوں یا ضروریاتی زندگی سے کم ہوں پیسے، تو بہت وہ پریشان ہوتا ہے اور در در ٹھوکر کھاتا ہے، اور جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو تب ہی رشتہ دار یا اپنے قریبی دوست اور اس کی تمام مشکلات حل ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل کا دور پیسے کا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنے دل میں یہ نیت کر کر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میری تمام مشکلات حل فرما دے یا مجھے اپنا ذاتی گھر دے دے۔ آپ کے دل میں جو تمنا ہے، ذاتی گھر کی تمنا ہے یا آپ کے دل میں قرضوں کے بوجھ کے نیچے سے اٹھنے کی تمنا ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ میرا سارا قرضہ ختم کر دے، یا اللہ تعالیٰ میرے گھر میں خیر و برکت ڈال دے جس میں میرے کم پیسوں میں بھی اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے، یا کم پیسوں میں بھی میرا گھر اللہ تعالیٰ چلا دے، تو یہ سب بے شک میرا رب ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ان چیزوں پر قادر نہیں ہے۔ تو ہم مشکل وقت میں اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو وظیفہ کرنے کے بعد فوراً نتیجہ نہیں ملتا، تو محترم بہن اور بھائیوں، میں آپ سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں کہ صبر انسان کی زندگی میں بہت لازمی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صبر نہ ہو تو وہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو پھر صبر کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ وہی آپ کی تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے اور وہی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو، وہ رب ہی آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کی پریشانی کو حل نہیں کر سکتا، اس لیے در بدر لوگوں کو اپنی پریشانیاں بتانے کے علاوہ آپ اپنے رب سے اپنی پریشانیوں کو صرف شیئر کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ تو محترم ناظرین کرام، لوگوں کے آگے آپ جتنی اپنی باتیں گھروں کی بتائیں گے، اپنی جتنی مشکلات بتائیں گے، لوگ آپ کا ناجائز فائدہ ہی اٹھائیں گے اور آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، مگر جب آپ اپنے رب کو اس بات کے لیے بتائیں گے، اپنے رب سے بات کریں گے، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔
تو محترم ناظرین گرام وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے، کیونکہ جب آپ ویڈیو آخر تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وظیفہ کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اپنے دل میں نیت باندھنی ہے کہ یا اللہ میرا قرضہ ختم ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ذاتی گھر دے دیں، یا ہماری پیسوں کی تنگی دور ہو جائے۔ جب آپ اپنے دل میں نیت باندھ لیں، پھر آپ ایک دفعہ تعوذ تسمیہ پڑھ لیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ پہ ایک دفعہ تعوذ اور ایک دفعہ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو آپ کو ایزی آپ کو درود پڑھ لگے وہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو پہلے صاف کر 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا، اور غیبی طور پر آپ کی ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے۔ آپ نے اس وظیفے کے لیے نہ 10 گھنٹے نکالنے ہیں، نہ 20 گھنٹے نکالنے ہیں، بس ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ تو جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، آپ نے تعوذ پڑھ لی اور تسمیہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ درود پڑھ لی، کوئی بھی جو آپ کو ایزی لگے، جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو جب آپ وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کرنا ہے اور دنیاوی ٹینشنوں کو دور کرنا ہے اور اپنے رب سے رجوع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یا موبائل چلا رہے ہیں، یا کوئی اور کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو پورے دھیان سے کرتے ہیں، تو آپ جب اللہ کا نام لیں تب بھی آپ پورے دھیان سے کریں، کیونکہ وہ رب ہی آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب آپ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ چکے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو صاف کر پورے دھیان سے آپ نے 100 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 100 دفعہ آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ چکے ہوں، اس کے بعد پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں 7 دفعہ درود اور آخر میں 7 دفعہ درود لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اپنے رب کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، بے شک وہ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمانے پر قادر ہے۔